بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 6 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 5ویں پارہ کے آخر میں منافقوں کی مذمت تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس لیے 6 پارے کے شروع میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین اس پارہ میں مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ نمبر 2، یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک انہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح الاقدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے۔ نمبر 3، سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ سورۃ مائدہ یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھا گیا۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ اس سورت کا جو حصہ 6 پارے میں آیا ہے، اس میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورت کے ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ نمبر 2، کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزیں جن کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے، جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت و جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ مثلا مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، البتہ اضطرار کی صورت میں جبکہ جان کو خطرہ لاحق ہو، ان کا کھانا جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، حلال اور حرام بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے۔ اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارہ کے 6 رکوع میں فرمایا گیا، تم پر اللہ تعالیٰ تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ نمبر 4، اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی اور ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر بیان کیا گیا، اور ان کے اوصاف کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے حوال بھی بتلائے گئے ہیں۔ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ نمبر 5، 8ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض اقصی مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
نمبر 6، بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی تذکرہ کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ نمبر 7، اسی قصہ کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین فساد پھیلانے والے کی سزا کا ذکر کیا گیا، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 8، ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے اور دوسرے گروہ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں، یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ نمبر 9، تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ نمبر 10، اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن کریم کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے متحد ہیں۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کے واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ سے پنگے بڑھاتے ہیں اور ان کے پینگیں بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پرست مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں۔ نمبر 11، کفار کے ساتھ جب قلبی دوستی لگائی جائے گی تو ارتداد کا بھی خطرہ رہے گا، اس لیے اگلی آیات مسلمانوں کو ارتداد سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ارتداد سے سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، یہود و نصارہ کو دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے اہل ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ساتھ دوستی کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ 6 پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے بعض نے کہا وہ 3 میں سے تیسرا تھا۔ قرآن کے ان کے غلط نظریہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، ظاہر ہے جو کھائے گا وہ فضلہ نکالے گا اور نکالنے کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 13، یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق غلو کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ غلو اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 14، 6 پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامی کو سمجھایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، وگرنہ نہ ان پر بھی وہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی، اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ نمبر 15، آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں، اور قرآن کے اس دعویٰ پر یہودی کی پوری تاریخ گواہ ہے، البتہ جو واقعی حقیقی اور نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔